چلیے ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ کی ذاتی یا دھرم کیا ہے اس سے اوپر اٹھیے اور سوچئے کہ اگر کل آپ اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے نکلیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو بھی لاٹھیوں سے پیٹا جائے گا؟ کیا آپ کا گھر بھی بلڈوز کر دیا جائے گا؟ کیا آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے؟ ایک لیگل ایکٹیویٹی ورسز کرمنل ایکٹیویٹی، قانون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ بریلی واقعہ عوام ورسز انتظامیہ تھا، اس کو دنگے کی شکل کون دے رہا ہے؟ جس میں زیادتی کس نے کی کون نہیں جانتا؟ ایک طرف بریلی کا پرامن احتجاج ہے اور دوسری جانب اگر کوئی ہجوم عبادت گاہ پر حملہ کر دے، دیواریں گرا دے، مقدس جگہ کو رون ڈالے، تو کیا قانون حرکت میں آئے گا یا خاموش تماشائی بن کر صرف دیکھتا رہ جائے گا؟ یہ سوال کسی ایک کمیونٹی خاص یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر بھارتی شہری کے لیے ہے۔ فی الحال جو بریلی میں ہوا وہ کل کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارتی راجنیتی کے دو ایسے چہرے دکھائیں گے جو بھارت کے لوکتنتر پر ایک سیاہ دھبا ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ان قانون کے بھکشکوں کے خلاف لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ویڈیو کو پوری دیکھیں اور دیکھنے کے بعد شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ بریلی میں پرامن احتجاج پر پولیس کا دل دہلا دینے والا تشدد اور فتح پور میں مسلم مقبرہ پر ہندو عطاتائیوں کا حملہ، جہاں قانون کا ترازو ایک کمیونٹی خاص کی طرف جھکتا ہوا دکھائی دیا۔ آخر کب تک انصاف صرف کتابوں میں لکھا رہے گا؟ 26 سپٹمبر 2025 بریلی کے لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے، نہ ڈنڈا، نہ ہتھیار، نہ توڑ پھوڑ، مقصد صرف ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ کو دینا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر پولیس نے روکا کیوں؟ لاٹھی چارج کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے؟ 40 سے زائد گرفتاریاں کیوں ہوئیں؟ ایک پرامن احتجاج کو پرتشدد واقعہ میں کس قانون کے تحت تبدیل کیا گیا؟ اور سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا سوال، اس معصوم کی موت کا حساب کون دے گا؟ کیا اس ننھی جان کے قاتل پولیس والوں کا حساب ہوگا؟ کیا اس معصوم کے پریوار کو کبھی انصاف مل پائے گا؟ خود کو ایک ماں، ایک باپ، ایک بھائی کی جگہ پر رکھ کر سوچئے، کیا اس نقصان کی ذمہ داری یوگی کی پولیس پر عائد نہیں ہوتی؟ سمویدھان کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج اور اظہار رائے کا حق ہے۔ آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ زندگی اور آزادی سب کے لیے ہے۔ پھر پولیس نے یہ حقوق کیوں پامال کیے؟ کیوں اتنی طاقت کا استعمال کیا جس میں اس معصوم کو اپنی جان گنوانی پڑی؟ BNS کی دفعہ 46 کے مطابق پولیس صرف اتنی طاقت استعمال کر سکتی ہے جتنی ضرورت ہو، لیکن یہاں طاقت کا بے دریغ بیجا استعمال ہوا۔ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پرامن احتجاج شہریوں کا بنیادی حق ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ انصاف ہے یا پولیس کی گنڈا گردی؟ آخر اتنی طاقت کے استعمال کی کیا ضرورت تھی جس میں اس معصوم کی جان چلی جائے؟ سوچیں، اگر آج یہ ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تصویر کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی دیکھ لیں۔ 11 اگست 2025 ایک ہجوم، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ فتح پور عبدالصمد مقبرہ پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا کہ نیچے مندر ہے اور پھر مقدس جگہ کو توڑ پھوڑ کر نقصان پہنچایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پولیس کہاں تھی؟ کیوں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی؟ کیوں ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں؟ کیا عبادت گاہ پر حملہ جرم نہیں ہے؟ یا صرف اس لیے جرم نہیں ہے کیونکہ حملہ آور اس وچار دھارا سے بلانگ کرتے ہیں جس وچار دھارا سے پردیش کا مکھیا بلانگ کرتا ہے؟ بھارتی نیائے سنہتا صاف کہتا ہے کہ دفعہ 295 عبادت گاہ کی توہین 2 سال کی سزا، دفعہ 295A مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا 3 سال کی سزا، دفعہ 153A مذہبی بنیاد پر دشمنی پھیلانا 5 سال کی سزا۔ یہ سب قانون کی کتاب میں لکھا ہے، مگر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پولیس خاموش کیوں ہے؟ کیا عبادت گاہ پر حملہ جرم نہیں بلکہ سیاست ہے؟ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ حملہ کس پر ہوا اور کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ کل اگر یہی حملہ کسی اور کی عبادت گاہ پر ہو تو کیا قانون تب بھی خاموش رہے گا؟ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک ہی ریاست، ایک ہی قانون، لیکن 2 مختلف فیصلے کیوں؟ بریلی میں FIR، گرفتاریاں، پولیسیا تشدد اور بلڈوزر ایکشن، لیکن فتح پور میں خاموشی کیوں ہے؟
کیا یہ آرٹیکل 14 کی کھلی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ آرٹیکل 15 مذہب کی بنیاد پر امتیاز نہ کرنے کو روندنا نہیں کہلائے گا؟ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکا ہے کہ کسی بھی شہری کے ساتھ مذہب، ذات یا جنس کی بنیاد پر فرق نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں تو کھلا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی ایک سیکولر راشٹر ہے یا یہ صرف آئین کی کتابوں میں ایک خواب ہے؟ سوال یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ عوام کیا کر سکتی ہے۔ عدالتی جائزہ، جوڈیشل ریویو۔ اگر حکومت بنیادی حقوق توڑے تو قانون خود باطل ہو سکتا ہے۔ ریٹ پیٹیشن، آرٹیکل 32 اور 226 کے تحت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ اس کے خلاف PIL فائل کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شہری عوامی مفاد میں عدالت جا سکتا ہے۔ بھارتی عوام کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عوام خاموش رہے گی یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی؟ بریلی میں پولیس ظالم، فتح پور میں پولیس خاموش، کیا یہ انصاف ہے؟ اگر پولیس خود جانبدار ہو جائے تو شہری کہاں جائیں؟ قانون کہتا ہے کہ اس طرح کی پولیسیا کارروائی کے خلاف FIR دائر کرو۔ لوکل پولیس انکار کرے تو مجسٹریٹ کے پاس جاؤ، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں شکایت درج کراؤ۔ پھر بھی کچھ نہ ہو تو ثبوت جمع کرو اور ایسے ظالم پولیس والوں کو عدالت تک گھسیٹو۔ سمویدھان کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب عام آدمی اپنی چپی توڑے گا۔ قانون ہے، عدالتیں ہیں، ریٹ پیٹیشن، FIR، PIL، سب ہتھیار موجود ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کا استعمال کریں گے؟ اپنی آواز خود بلند کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انصاف کے سفر میں ہمارے بھاگیدار بنیں۔ شکریہ۔